الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، ایک عرصے کے بعد شور کوٹ میں حاضری کا موقع میسر آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے شور کوٹ کی جماعت میں وہی ولولہ، وہی تنتنار، وہی ہم موجود ہے جو آج سے برس قبل موجود تھا۔ اور آج میں یہ بات کہ انشاءاللہ جب تک شور کوٹ کے یہ نوجوان انشاءاللہ زندہ رہیں گے توحید و سنت کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہیں گے حضرات گرامی قدر، کائنات میں افکار بہت سے ہیں، کائنات میں نظریات بہت سے ہیں، کائنات میں مذاہب بہت سے ہیں، لیکن کوئی مذہب بھی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، ہندو مذہب کو اختیار کرے گا، کو چھوڑے گا، سکھ مذہب کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا عیسائیت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا یہودیت کو اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، راستہ صرف ایک ہے جو اللہ کو قبول ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ اسلام۔ وہ راستہ جو اللہ کو قبول ہے وہ اسلام کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر مختلف دیہاتوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلش موجود ہے، سوالات موجود ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام شاید مفتی کے فتوے کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام خطیب کی ہدایت کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام عالم کے علم کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے اسلام شاید مقرر کی تقریر کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام ائمہ کی امامت کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام فقہاء کی فقاہت کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام فن تفسیر کے ماہروں کی تفسیر کا نام ہے، کوئی یہ بات سمجھتا ہے شاید اسلام محدثین کی مہارت کا نام ہے۔ حضرات، آج میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اسلام نہ خطیب کی ہدایت کا نام ہے، نہ عالم کے علم کا نام ہے، نہ مقرر کی تقریر کا نام ہے، نہ مصنف کی تصنیف کا نام ہے۔ اسلام نام ہے یا رب کے قرآن کا نام ہے یا مدینے والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ بات بتلائی کہ ہم کھاتے کہاں سے ہیں؟ کھانا زمین سے آتا ہے، کھانا کبھی آسمان سے نہیں آیا، لیکن دو کھانے ایسے تھے جو آسمان سے آئے تھے۔ ایک من تھا، ایک سلوا تھا۔ اس پہ آیا قوم موسیٰ کے لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے من و سلوا کو دیکھ کے کہا ہمیں من کی ضرورت نہیں، ہمیں سلوا کی ضرورت نہیں، ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، زمین کے گنڈوں کی ضرورت ہے، زمین کے تھوم کی ضرورت ہے، زمین کی دال کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور تمہاری عقلوں کا ماتم ہے، اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، گھٹیا کے پیچھے بھاگتے ہو، آسمان سے اترنے والے دو رزق کے ٹکڑوں کو چھوڑتے ہو، زمین کی ترکاریوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر کو چھوڑتے ہو، گھٹیا کے پیچھے بھاگتے ہو،
آج میں یہ بات کہتا ہوں، جتنی بھی تحریریں لکھی گئی، جتنی بھی فقہ بنائی گئی، جتنے بھی فتووں کو تحریر کیا گیا، زمین پہ تحریر کیا گیا، لیکن آسمان کی بلندیوں سے آئی ہیں۔ صرف دو باتیں آئی ہیں، آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے، یا رب کی کتاب آئی ہے، یا مدینے والے کا فرمان آیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مطلب کے حق کل حبیب! مطلب کے حق کل حدیث! قائم علی جمعیت اہل حدیث پاکستان! قائم علی جمعیت اہل حدیث پاکستان! للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، زمین کی تعلیم کے مقابلے پہ آسمان کی تعلیم آ جائے، زمین کی تعلیم چل سکتی؟ نبی کی بات کے مقابلے میں عالم کا علم آ جائے، عالم کا علم چل سکتا؟ خطیب کی خطابت آ جائے، خطیب کی خطابت چل سکتی؟ مقرر کی تقریر چل سکتی؟ مصنف کی تصنیف چل سکتی؟ مجتہد کا اجتہاد چل سکتا؟ فن تفسیر کے ماہر کی تفسیر چل سکتی؟ اور مجدد کی تجدید چل سکتی؟ اور ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور مدینے والے آقا دوسری طرف بلاتے ہوں، ساری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر مدینے والے کی بات کے اوپر آج کو نہیں آن دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ! عظمت مصطفیٰ! شان صحابہ! حضرات گرامی قدر، ہمارا فرق باقی مسالک سے کیا ہے؟ باقی سب نے بات کی، کسی نے اپنے بڑوں کی بات کی، کسی نے اپنے اکابر کی بات کی، کسی نے اپنے مکابر کی بات کی، لیکن اہل حدیث نے کیا کہا؟ اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور سن لو، تم کن بڑوں کی بات کرتے ہو؟ ساری کائنات کے بڑے اگر جمع ہو جائیں، شہیدوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے بڑے اگر جمع ہو جائیں، صدیقوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے بڑے اگر جمع ہو جائیں، نبیوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے بڑے اگر جمع ہو جائیں، رسول اللہ کی رسالت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ کائنات میں جتنے بھی رسول آئے، اپنے وقت کے بڑے بن کے آئے، اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، لیکن میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرا نبی وہ ہے جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو گوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو سرخوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو سفیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ میرا نبی وہ ہے جو پوری کائنات کے ہر چپے کا بڑا بن کے آیا، ہر مقام کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، صرف علاقوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ وقت کا بھی بڑا بن کے آیا، ہر لمحے کا بڑا بن کے آیا۔ اور بات کو ذرا سمجھ لو، میں نے علاقے کی بات کی، میں نے ہر چپے چپے کی بات کی، ہر ذرے ذرے کی بات کی۔ اب ذرا وقت کی بھی بات سن لو، گھڑی کی سوئیاں 3 ہوتی ہیں، بڑی سوئی گھنٹے کی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی سوئی منٹ کی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی سوئی سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ آقا کون ہے؟ جو ان کو گھنٹے کے لیے اپنا نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو 1 منٹ کے لیے ان کو اپنا نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو 1 سیکنڈ کے لیے ان کو اپنا نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اور بات کو سن لو، جو کسی لمحے کے اندر ان کی امامت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت! قائد اہل حدیث علامہ اعتصام نہیں صحیح۔ اور حضرات گرامی قدر، میرے بھائی نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو ختم نبوت کے مسئلے کو بھی ذرا واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات بتلائیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حلال زادے ہیں، ہماری رگوں میں حلال کا خون ہے، ہماری ماؤں نے اپنے چہرے کو کسی کے ساتھ کالا نہیں کیا۔ مجھے یہ بات بتلائیے، ہمارے باپ کی بجائے اگر کوئی شخص ہمیں آ کے یہ بات کہے میں تمہارا باپ ہوں، آپ اس کی یہ بات مانیں گے؟ نہیں۔ جو باپ کے علاوہ کسی اور کی باپ مانے وہ حلال زادہ ہو سکتا؟ نہیں۔ اور جو فاطمہ کے بابا کے علاوہ کسی اور کو اپنا نبی مانے وہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، میری بہنیں اور میری قوم کی بیٹیاں جن کا ان کے ساتھ نکاح ہوا وہ ان کا شوہر ہے، غیرت مند عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور غیرت مند مسلمان عورت
اور غیرت مند مسلمان مرد عائشہ کے شوہر کے علاوہ ہدیہ الکبریٰ کے سرتاج کے علاوہ کسی کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر ہم اپنے نبوت کے ڈنکے بجائیں گے. شور کوٹ کے لوگوں کو آج میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آقا کی امامت کے مقابلے میں کسی عالم کے علم کو نہیں مانا, کسی ادیب کی خطابت کو نہیں مانا, ہم نے حضرت علامہ شہید کی خطابت کو نہیں مانا, ہم نے حبیب الرحمان کی شجاعت کو نہیں مانا, ہم نے شاہ ولی اللہ کی ولایت کو نہیں مانا, ہم نے سیدین شہیدین کی شجاعت کو نہیں مانا, ہم نے مولا ولایت علی کے تدبر کو نہیں مانا, ہم نے مولا عنایت علی کی فراست کو نہیں مانا, ہم نے ابن قیم کے اجتہاد کو نہیں مانا, ہم نے ابن تیمیہ کے فتاوی جات کو نہیں مانا, ہم نے ابن کثیر کے فن تفسیر کو نہیں مانا. اور آج میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں, جس طرح ہم نے آقا کے مقابلے میں دین کے معاملات میں کسی امام کی بات کو نہیں مانا, آج ہم اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں دنیا کے معاملات میں بھی آقا کے مقابلے کسی چودھری, کسی لینڈ لارڈ, کسی سردار کی بات کو مان سکتے نہیں. اور یار یہ کیا بات ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کو نہیں مانتے, لیکن آقا کے مقابلے میں برادری کے چودھری کی بات کو مان لیں, بستی کے سردار کی بات کو مان لیں, باپ کی پگڑی کی بات کو مان لیں, ماں کے دباؤ کی بات کو مان لیں, بہن کی بات کو مان لیں, بہن کی محبت کی بات کو مان لیں, بھائی کی جتھے کی بات کو مان لیں. حضرات میری اس بات کو سن لیجئے, جمعیت اہل حدیث و پاکستان کی جماعت ہے جس کا منفرد منشور یہ ہے, آقا کی امامت کے مقابلے میں جس طرح ابو حنیفہ اور مالک کی, شافعی اور ابن حنبل کی امامت نہیں چل سکتی, اس طرح نبی کریم کے مقابلے پہ امور سیاست میں, امور حکومت میں, نظام حکومت میں نواز شریف وزیرداری کی بات بھی نہیں چل سکتی. کلمہ اگر پڑھا ہے مدینے والے کا پڑھا ہے, دین کے معاملے میں مدینے والے کی امامت کو مانیں گے, دنیا کے معاملے میں بھی آقا کی امامت کو مانیں گے. حضرات گرامی کا ذرا بات کو سنیے, میں آج آپ کو ایک بات مثال کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بات بتلائیے, کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ مدینے والے کا پڑھا ہے. حلیہ کس کا آلہ ہے؟ مدینے والے کا آلہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کلمہ تو مدینے والے کا پڑھا جائے لیکن حلیہ انگریزوں کا اپنایا جائے, یہ کیا بات ہوئی؟ کلمہ تو مدینے والے کا پڑھا جائے لیکن کاروبار یہودیوں کا اپنایا جائے, کلمہ تو مدینے والے کا پڑھا جائے لیکن تہوار ہندوؤں کا اپنایا جائے, کلمہ تو مدینے والے کا پڑھا جائے لیکن امور دنیا داری کے اندر نصرانیوں کی بات کو مانا جائے. کلمہ اگر مدینے والے کا پڑھا ہے پھر حلیہ بھی مدینے والے کا چلے گا, پھر نظام بھی مدینے والے کا چلے گا, پھر تہذیب بھی مدینے والے کی چلے گی اور آئین بھی مدینے والے کا چلے گا. حضرات گرامی کا سکھوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے یہاں پہ کوئی شخص BA پاس ہو جائے, 14-16 جماعتیں پڑھ جائے, حضرت آقا کی سنت کو اتار دیتا ہے, کہتا ہے میں بابو بن گیا ہوں, میں نے مدینے والے کی سنت کو نہیں رکھنا. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, منموہن سنگھ انڈیا کے وزیر اعظم کا نام ہے, اس سے پہلے گیانی ریل سنگھ انڈیا کا صدر رہ چکا ہے, کلمہ گرو نانک کا پڑھا ہے, انڈیا کا وزیر اعظم بننے کے باوجود گرو نانک کی سنت کو اتارنا گوارا نہیں کرتا, اور پنجاب کا جٹ اپنے جھوٹے نبی کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا, لیکن تو کائنات کے امام کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے. تو MNA بننے کے بعد سنت کو ذبح کر دیتا ہے, تو MPA تو چودھری بننے کے بعد سنت کو ذبح کر دیتا ہے. تیری عقل پہ ماتم ہے, او جا پوری کائنات کے عہدوں کو حضور کے قدمائے مبارکہ میں قربان کر دیا جائے. نظام اگر چلے گا رسول ہاشمی کا چلے گا, قانون اگر چلے گا رسول ہاشمی کا چلے گا, حلیہ اگر چلے گا رسول کا چلے گا, لباس اگر چلے گا کائنات کے امام کا چلے گا. حضرات گرامی کا ہم آقا کے نظام کو منوانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں دو ہیں. میں صاف بات کروں گا, رکاوٹیں دو ہیں. ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے لوگ برادری کے پتوں کو پوچھتے ہیں, دوسری بڑی رکاوٹ یہ لوگ پارٹی کے خداؤں کو پوچھتے ہیں. جٹ جٹ کا ساتھ دے رہا ہے, ارائی ارائی کا ساتھ دے رہا ہے, شیخ شیخ کا ساتھ دے رہا ہے. وہ ہم نے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے حضور کے امتیوں کو آپس میں جوڑنا ہے. جو بھی مدینے والے کا امتی ہے اس کی برادری بھی ایک ہے, اس کی پارٹی بھی ایک ہے. آپ مجھے یہ بات بتلائیے, آپ حزب اللہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جمعیت اہل حدیث کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کو اس سلسلے کے اندر باہر نکلنا پڑا, باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ساتھیوں مجھے ایک اور بات بتلاؤ, تم کہتے چودھری کا ساتھ کیسے چھوڑوں, اس نے میرے بیٹے کو نوکری پہ لگوایا, اس نے میری سفارش کی تھی, اور بیٹے کی سفارش کرنے والے چودھری کا ساتھ نہیں چھوڑتے, اور جس کی سفارش جنت کے دروازے کھلنے ہیں اس کو بلا دیتے ہو.
اور چودھری کے گھر سے چائے اور پتی پینے کے بعد پانی پینے کے بعد کہتے چودھری نے مجھے پانی پلایا میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، سردار نے مجھے کوکو کولو کی بوتل پلائی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور جس کے ہاتھ سے جامع کوثر کو پینے کے بعد 50,000 سال کی گرمی کا مقابلہ کرنا ہے اس کو بلا دیتے ہو؟ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، دنیا کے چودھریوں کے پیچھے لگ جاتے ہو لیکن کونین کے امام کو بھلا دیتے ہو۔ آج ہم آئے ہیں، کسی حلقے کے چودھری کی دعوت لے کے نہیں آئے، کسی حلقے کے سردار کی دعوت لے کے نہیں آئے، مملکت کی کسی پارٹی کے رہنما کی بات لے کے نہیں آئے، بلکہ اس کی بات لے کے آئے ہیں جو کائنات کے اندر آنے والوں کا بھی امام ہے اور جانے والوں کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر اب آقا علیہ السلام کی امامت کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں، آقا علیہ السلام کے نظام کو ملک کا قانون بنانے کے لیے تیار ہیں، آقا کے جھنڈے کو اسلام آباد کے ایوانوں پہ لہرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور مجھے یہ بات بتلائیے، ہمارا ساتھ وہ دے، حضرت شریف نے کہا تھا ہمارا ساتھ وہ دے جو آپ لاپا ہو۔ نعرہ تکبیر! شہید علامہ حبیب الرحمن یزدانی، شہید اسلام علامہ صالح ظہیر، جس نے طلاؤں سے گھبرا جانا ہے، جس نے آزمائشوں سے گھبرا جانا ہے، جس نے تھک جانا ہے، جس نے رک جانا ہے، جس نے گر جانا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے جو مٹ جائے، یا اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہو، یا مٹ جاؤں گا یا مار دوں گا، میرا ایک ہی ہدف ہے مدینے والے کے جھنڈے کو اسلام آباد کے ایوان کے اوپر لہرا کے چھوڑوں گا۔ اور اب رات میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے نظام اسلام آ سکتا ہے، ایک گولی چلائے بغیر آ سکتا ہے، بندوق کی ایک گولی کو چلائے بغیر نظام اسلام آ سکتا ہے، لاٹھی چلائے بغیر نظام اسلام آ سکتا ہے۔ اگر آپ انگلی کٹوائے بغیر شہیدوں میں شامل ہونے کی آپ کو دعوت اور ترکیب بتلاؤں، آپ ٹھنڈے دل سے ترکیب پہ غور کریں گے۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، ملک میں 70,000 وکلا ہیں، صرف 70,000 وکلا نے 2 سال تک سڑکوں کے پر چیف کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ چیف جیسے ان کو روٹی نہیں دیتا تھا، یار یہ تھوڑا پیچھے کرنا، چیف جیسے ان کو روٹی نہیں دیتا، گما لے اس کو ذرا، چیف جیسے ان کو روٹی نہیں دیتا تھا، ان کو دال نہیں دیتا تھا، ان کو کوٹ نہیں دیتا تھا۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے وکلا نے 2 سال سڑکوں پہ دھکے کھائے، اور آج ہم مدینے والے سے محبت کرنے والے طالب علم لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر وکلا اپنے چیف کی بحالی کی جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم کیا کائنات کے امام اپنے چیف کے نظام کی بحالی کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے؟ حضرات اگر وکلا جنگ لڑ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے کائنات کے امام کے نظام کی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ بغیر گولی کھائے، بغیر لاٹھی چلائے، بغیر پتھر مارے، بغیر اینٹ مارے، اگر آپ کو مدینے والے کے نظام کے لیے سڑکوں میں باہر نکلنا پڑا، پانے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی شبیر مجھے بلا رہا تھا شور کوٹ، اور میں نے کہا جانے کا فائدہ کیا ہے، آپ لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں لیکن ہماری پکار پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگا نہیں آفت صاحب یہاں کے لوگ وفادار ہیں، اور میں نے کہا مجھے سارے لوگوں کی ضرورت نہیں، ہر مجمع میں سے اگر صرف 25-30 لوگ ہماری کال کے اوپر شہر لاہور میں آ جائیں، 10,000 لوگ میدان عمل میں نکل آئیں، آپ مال روڈ کے اوپر نکل آئیں، اللہ کی قسم ہے 10 دن تک آپ مال روڈ پہ کھڑے رہیں، مدینے والے کے نظام کو دنیا کی کوئی طاقت آنے سے نہیں روک سکتی۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔